जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं मेट्रो वन न्यूज़ की माह रमज़ान मुबारक की खुसूसी नशरियात रमज़ान अल करीम और सिलसिला है इल्म आगाही का। इल्म आगाही के इस सिलसिले में हम मुख्तलिफ मुकाबले आपके सामने पेश करते हैं और ये सेगमेंट पेश किया जाता है अलायंस ऑफ प्राइवेट स्कूल सिंध के ताउन से। नाज़रीन, हमारी कोशिश ये होती है कि न सिर्फ मुकाबला नातख्वानी बल्कि उसके साथ साथ मुकाबला हुस्न क़िरात, तकरीरी मुकाबले और क्विज़ कॉम्पिटिशन आपके सामने पेश किए जाएँ ताकि तलबा और तालिबात में मुकाबले की फ़िज़ा पैदा होने के साथ साथ हम निसाबी सरगर्मियों में हिस्सा लेने की वजह से उनका IQ लेवल बेहतर हो, उनकी सूझबूझ में इजाफ़ा हो और ख़ास तौर पे पढ़ने की सलाहियत में भी इजाफ़ा हो। इसलिए कहा जाता है कि वो बच्चे जो कि हम निसाबी सरगर्मियों में ज़्यादा मार्क्स हासिल करते हैं या कारहाय नुमाया अंजाम देते हैं, वो अमली ज़िंदगी में उन बच्चों से कहीं ज़्यादा बेहतर होते हैं जो सिर्फ तालीम की हद तक अपने आप को महदूद रख लेते हैं। यही वजह है कि अलायंस ऑफ प्राइवेट स्कूल सिंध की एक काविश है कि मेट्रो वन न्यूज़ के तवस्सुस से मुख्तलिफ स्कूलों के दरमियान जो अलायंस के मेंबर स्कूल्स हैं उनके दरमियान मुकाबले कराए जाते हैं। बच्चों की हौसला अफजाई के लिए शील्ड्स दी जाती हैं, सर्टिफिकेट्स दिए जाते हैं। मकसद सिर्फ ये होता है कि बच्चों की ज़्यादा से ज़्यादा हौसला अफजाई की जा सके और उन्हें कॉन्फिडेंस दिया जा सके ताकि उनमें उनकी खुद एतमादी में इजाफा हो जाए। बहरहाल नाज़रीन, आज का जो हमारा सेगमेंट है या आज का जो हमारा मुकाबला है वो है तकरीरी मुकाबला, यानी स्पीच कंपटीशन है जिसका बाकायदा इनेकाद किया गया है। और मैं आपको बताते चलूँ कि हमारे साथ जो मेहमान गिरामी मौजूद हैं वो भी किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। मेरे पहले मेहमान तो चेयरमैन हैं अलायंस ऑफ प्राइवेट स्कूल सिंध के, मतलब रूह रवा हैं, मैन बिहाइंड द सीन है, जो तमाम चीज़ें की जाती हैं उन सब के पीछे अलीम कुरैशी साहब जो हैं वो कार फरमा होते हैं। अलीम कुरैशी साहब खुश आमदीद कहते हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। जज़ाकल्लाह। इसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं एक बहुत ही सीनियर नाम जो कि मास्टर डिबेटर हैं और मास्टर ट्रेनिंग फॉर डिबेटिंग जो है ना, मास्टर ट्रेनर हैं डिबेट्स की ट्रेनिंग के साथ साथ आपको ये बताएं कि आर्ट्स काउंसिल के मेंबर हैं और पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से वाबस्ता हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब इदरीस गाजी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम इदरीस गाजी साहब बहुत बहुत खुश आमदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया, आपने मदू किया। सर बहुत अच्छा लग रहा है आप अपनी मसरूफियात में से वक्त निकाल के तशरीफ़ लाएँ। ये तो हमारा पैशन है ना। जी बिल्कुल। पब्लिक स्पीकिंग, डिबेटिंग, तकारीर, तो इसके खातिर तो हमें रात के 3 बजे भी आप बुलाएंगे तो हम हाजिर हो जाएंगे। सुभान अल्लाह, वाह 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 सर, क्या बात है। यही जज्बा होना चाहिए सर, और लोगों को सिखाने का, तरबियत देने का अगर ये जज्बा हमारे तमाम असातिज़ा में हो तो आप यकीन करें हमारे स्टूडेंट्स का मेयार और बुलंद हो जाए। बहरहाल नाज़रीन, हमारे साथ एक और मेहमान मौजूद हैं। पिछले साल तो मुस्तकिल हमारे साथ रहे थे, आपने देखा होगा। आज बहुत दिनों बाद तशरीफ़ लाए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं फैज़ान कुरैशी जो कि वाइस प्रेसिडेंट हैं कराची डिवीज़न अलायंस ऑफ प्राइवेट स्कूल सिंध के और डायरेक्टर हैं आदम जी स्कूलिंग सिस्टम के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से? माशाल्लाह, रमज़ान मुबारक की बहुत बहुत मुबारकबाद सर। आपको मुबारक। आपको खुश आमदीद भी कहते हैं। नाज़रीन, इससे पहले कि मुकाबले का आगाज़ करें आपको ये बताते चलें कि इस मुकाबले के बाकायदा जजेस मौजूद हैं, मुनसिफीन मौजूद हैं, और ये मुनसिफीन कोई और नहीं है बल्कि ऐसे डिबेटर्स या ऐसे मुकर्रर हजरात हैं, खिताबत का ऐसा ज़बरदस्त जौहर रखते हैं कि एक एक जज ने 100 डिबेट्स के कंपटीशन जीते हुए हैं। ख़ास तौर पे मेरी जो पहली मेहमान है शहर बानो, वो 100 से ज़ायद मुबाहिसों की या तकरीरी मुकाबलों की विनर यानी फ़ाते रह चुकी हैं। इसके अलावा प्राइवेट चैनल से उनको मुख्तलिफ इनामात और मुख्तलिफ एजाज़ात से नवाजा गया है। मैं खुश आमदीद कहना चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम शहर बानो, माइक में बोलिएगा। बहुत बहुत आपको ऑन हो गया जी। आपको बहुत बहुत खुश आमदीद हम कहते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है आप यहाँ आई हैं, और यकीनन अब जबकि आप इन बच्चों को तकरीर करता देखेंगी तो आपको अपनी बिल्कुल जो तकरीर का ज़माना है वो भी याद आ जाए। लेकिन अभी आप पार्टिसिपेट तो करती होंगी मुख्तलिफ चैनल? नहीं, अब बहुत टाइम हो गया पार्टिसिपेशन। कायदे ऐवान तो बनती होंगी? हाँ बिल्कुल, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ बनी है कभी? कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ बनना ही मेरा एक शौक है और ज़्यादा शौक वो है। बिल्कुल। तो और कभी कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ जो है वो ऐसा हो सकता है कि कायदे ऐवान के खिलाफ अदम एतमाद पेश करे और कायदे ऐवान, ये बहुत सियासी जो है एक सवाल है। तो ये कि शौक है अपना और बच्चों को देख के तकरीर, ये जो सियासत है ना नाज़रीन, ये बच्चों को असल में इंस्टीट्यूशन से सिखाई जाती है। अगर हमारे यहाँ तलबा तंजीमों पे पाबंदी ना होती और तकरीरी और मुकाबले और मुबाहिसे कराए जाते तो आप यकीन करें हम बेहतरीन सियासतदान प्रोड्यूस कर सकते थे। और पब्लिक में बोलने का फ़न जिसे हम एक
پبلک میں بولنے کو انگلش میں اوریٹر کہتے ہیں. دا آرٹ آف پبلک ایٹ اسپیکنگ, یعنی ہم جب ایک پبلک میں جب ہم تقریر کر رہے ہوتے ہیں, اسپیکنگ ایٹ پبلک, یہ بڑا زبردست آرٹ ہے, لوگ سمجھتے نہیں ہیں. پھر اچھا, ڈیکلیمیشن اور ڈیبیٹس کے فرق کو لوگ نہیں جانتے, یہ ذرا بتا دیجیے. اس میں جو سب سے بڑا اور واضح فرق ہے جو بچوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے, جو ڈیکلیمیشن ہوتی ہے, ڈیکلیمیشن میں بیسیکلی آپ کو اسٹوری ٹیلنگ کرنی ہوتی ہے, ایک کسی منظر سے آپ کو اپنی تقریر کا آغاز کرنا ہوتا ہے اور پھر آپ اس میں اپنے دلائل پیش کرتے ہیں. جبکہ جو ڈیبیٹ ہوتی ہے, ڈیبیٹ میں آپ نے ڈائریکٹلی اپنے پوائنٹس کو جو ہے وہ پیش کرنا ہوتا ہے. اگر آپ اگینسٹ میں ہیں یا فیور میں ہیں تو آپ نے ڈائریکٹلی وہ پوائنٹس جو ہیں وہ پیش کرنے ہوتے ہیں, اور فیور یا اگینسٹ میں اپنی تقریر جو ہے اس کو کرنا ہوتا ہے. تو اس کا بیسک فرق جو ہے وہ منظر کشی کا ہے بیسیکلی. یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ مباحثہ جو ہے اس میں بحث کی جاتی ہے, بالکل ایسا ہی ہے, فار دا موشن اور اگینسٹ دا موشن, یعنی یا تو آپ تائید کرتے ہیں یا پھر آپ اس کے خلاف بات کرتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ بالکل جس طریقے سے ہماری اسمبلیوں میں قائد ایوان اور قائد حزب اختلاف موجود ہوتے ہیں, رائٹ ہینڈ اور لیفٹ ہینڈ کو دیے جاتے ہیں, اسی طرح ڈیبیٹس کے جو پراپر مقابلے کرائے جاتے ہیں اس میں صاحب صدر موجود ہوتے ہیں. تمام چیزیں یعنی جتنے مقرر آتے ہیں وہ اپنے جو ان کے فاضل دوست ہوتے ہیں ان کو مخاطب نہیں کرتے, بلکہ صاحب صدر جناب صدر سے اجازت لے کے شروع کی جاتی ہے تقریر, اور تمام پوائنٹس جناب صدر کو ہی دیے جاتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ایک مقابلے کے شروع میں ایک تقریر قائد ایوان اور قائد حزب اختلاف سے کرائی جاتی ہے, اور ایک تقریر یعنی ایک مباحثہ جو ہے وہ اس پورے مقابلہ جو ہوتا ہے, تقریر مقابلہ یا مباحثہ, اس کے آخر میں بھی کرایا جاتا ہے. بہرحال ہمارے ساتھ ایک اور بھی منصف موجود ہیں, یہ بھی بہت پرومیننٹ ڈیبیٹر ہیں, مختلف پرائسز جیت چکے ہیں ڈیبیٹس اور ڈیکلیمیشن کانٹیسٹ میں. ہمارے ساتھ موجود ہیں شاہ نہال. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیریت سے آپ؟ الحمدللہ. آپ کیسے؟ آپ کا نام بہت مختلف ہے. جی جی ایسے شاہ نہال. جی بہت علمی ادبی گھرانے سے تعلق لگتا ہے آپ کا ہے. ابو کو شاعری کا بہت شوق تھا تو انہوں نے سارے بھائی بہنوں کا نام نا قافیوں کی صورت میں رکھا ہے. بڑے بھائی دانیال ہیں, اس کے بعد سمرال ہے, پھر شاہ نہال ہے, پھر چھوٹا ہانیال ہے, اس کے بعد قرۃ العال ہے. تو انہوں نے شاعری کر لی پوری, اس کے ساتھ پوری شاعری کر لی. ہاں ویسے یہ ہوتا ہے کچھ فیملیز میں, یا تو تاریخی جو ہمارے رہنما گزرے ہیں یا جو وہ ان کے نام پہ بھی رکھے جاتے ہیں, شیر شاہ سوری, ٹیپو سلطان, وہ ایک بہت مشہور فیملی ہے جو کہ. اور اسی طرح ہم نے دیکھا حمایت علی شاعر صاحب کے صاحبزادوں کے نام اوج کمال, روشن خیال, اور یہ تمام نام, تو یہ بڑا اچھی بات ہوتی ہے. اس کو شعر و شاعری سے شغف ہوتا ہے, وہ یقیناً اس بات کا خیال رکھتا ہے. بہرحال شاہ نہال آپ سے بھی ہم گفتگو کریں گے. ناظرین مہمانان گرامی, معذرت چاہتا ہوں میری گفتگو ذرا طویل ہو گئی مہمانان گرامی کی طرف آتے آتے. علیم قریشی صاحب سے تو خیر بات چیت رہتی ہے, سر اب اجازت دیں تو پہلے میں ادریس غازی بھائی سے تھوڑی سی بات چیت کرنا چاہوں گا. سر کیا وجہ ہے کہ ہمارے یہاں سے ایک تو مطالعے کا ذوق جو ہے ختم ہوتا جا رہا ہے, مطالعہ نہیں کرتے ہیں ہم, اب زیادہ سے زیادہ کوئی چیزیں گوگل پہ دیکھ لیتے ہیں. تو جب مطالعے کا شوق نہیں رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے پھر ادب اور فنون لطیفہ اور ان تمام چیزوں کا شوق بھی ختم ہوتا جا رہا ہے. لٹریچر نہیں پڑھا جا رہا, اور کہا یہ جاتا ہے کہ لٹریچر فطرت سے نزدیک ہے. آپ لٹریچر سے دور ہوں گے تو آپ فطرت سے بھی دور ہوتے جائیں گے. کیا کہیں گے سر؟ بالکل درست بات آپ نے فرمائی کہ مطالعے کا شوق کم کیوں ہو گیا. اس کی بنیادی وجہ کہ ہم ارتقاء کو سمجھتے نہیں یا نہیں سمجھ پاتے. دیکھیے زمانہ ارتقاء پذیر رہتا ہے. کسی زمانے میں بلیک اینڈ وائٹ فلمز آئی تھیں, پھر کلر فلمز آ گئیں, پھر ڈیجیٹلائز ہو گئیں چیزیں, ٹیلی ویژن ریڈیو پہلے آ گیا, پھر ٹیلی ویژن آ گیا, اخبارات آ گئے, ان ساری چیزوں میں. لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو آج کا طالب علم ہے اس کی نالج مجھ سے کہیں زیادہ ہے. ٹھیک ہے نا, درست ہے یہ نہیں ہے, یہ ایک الگ سوال اس میں ہوگا کہ اگر اقبال کا کوئی مصرع اس نے گوگل پہ دیکھا ہے تو وہ اقبال کا مصرع ہے یا نہیں ہے, وہ اقبال کی کلیات میں سے اس کو ملے گا. ہم کوشش یہ کرتے ہیں, میری اپنے ذاتی طور پہ یہ کوشش ہوتی ہے کہ جہاں کہیں بھی بچوں کو مقابلے ہوتے تو میں ان کو کتابیں انعام میں دیتا ہوں کہ بیٹا پڑھو, کتاب آپ کے پاس ہوگی تو آپ کو کل کلام کو کام آئے گی. تو یہ تو ایک بنیادی چیز ہے کہ مطالعے کا شوق اس وقت ہوگا جب ہم اپنی نئی نسل کو خاص طور پہ کتابوں کی جانب راغب کریں گے. اچھا, یہ صرف ہمارے ممالک میں, ایشیا میں ہے یا پوری دنیا میں مطالعے کا جو رجحان ہے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے؟ پہلے ہم دیکھتے تھے یورپ میں بھی لوگ ٹرین میں بیٹھے ہوئے اگر جا رہے ہوتے تو ہاتھ میں ایک چھوٹی ناول لیے ہوئے اور پڑھتے ہوئے جا رہے ہوتے. ہاں, کوئی بھی اپنا وقت نہیں جائے گا. اب نہیں نظر آتا اس طریقے. اب وہ تبدیل ہو گیا نا. اب آپ کے پام ٹاپ پہ آپ کے موبائل کے اندر وہ کتاب بھی آ گئی ہے, وہ میگزین بھی آ گیا, تازہ ترین خبریں بھی آ گئی ہیں. تو
ارتقاء کا ساتھ دینا چاہیے ہمیں، اس کو ریجیکٹ ہم نہیں کر سکتے، لیکن اس چیز کو جو روایت ہے اس کو اگر ساتھ ساتھ لے کے اس کو رکھا جائے، یعنی جدت پسندی بھی ہو اور جو روایات ہیں ان کی پاسداری بھی ہو، تو ایک اچھی سوسائٹی کی تشکیل اس میں ہو سکتی ہے۔ یعنی اب لائبریریز کی جگہ کسی بک کی بڑی ویب سائٹ کے اوپر اگر رجسٹر کرا لیا جائے وہ بھی تو زیادہ بہتر ہے، اور وہاں سے تمام بکس ہاں اٹھا لی وہ دیکھیں، میں بہتر یا کمتر کی طرف میں نہیں جا رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں کہ دونوں کو ساتھ لے کے چلیں۔ جو ڈیجیٹل لائبریری ہے اس پہ بھی آپ کو ممبرشپ ہونی چاہیے، اس پہ بھی آپ کو بہت ساری چیزیں جاننے کو ملیں گی۔ تو جس طرح سے لوگ پہلے ریڈیو سنتے تھے، پھر ٹی وی بھی دیکھتے تھے، ٹی وی بھی دیکھتے تو بہت ساری چیزوں کی تصدیق ہو جاتی ہے، بہت ساری خبریں جو ہم ریڈیو پہ صرف سن لیتے ہیں کہ یہ فلاں جگہ پہ اس طرح سے ہوا ہے، یا کوئی ٹرین پٹری سے اتر گئی، یا کوئی حادثہ ہو گیا، جب ہم ٹیلی ویژن پہ دیکھتے تو وہ منظر ہمیں بذات خود نظر آئیں گے۔ عزیز بھائی، کیا بات درست ہے کہ جو اچھا مقرر ہوتا ہے اس کو چرب زبان ہونا چاہیے، اور اس کی وکیبلری اتنی چاہیے کہ وہ الفاظ کے قافیوں کو ملا کے اس کو دہراتا رہے، یعنی وکیبلری کے ساتھ ساتھ چرب زبان ہونا بہت ضروری ہے۔ دیکھیے، آپ نے جو لفظ استعمال کیا چرب زبانی والا، میں اس کو کسی حد تک ایکسیپٹ بھی کرتا ہوں کہ جو مقرر اگر ہے تو اس کو بولنے کا ہنر آنا چاہیے، یعنی وہ خاموش نہ رہے، لیکن کب بولنا ہے، کہاں بولنا ہے، یہ صرف ایک اچھا مقرر جانتا ہے۔ یعنی اگر بزم کہیں سجی ہوئی، کوئی محفل پہ کہیں بات ہو رہی ہے اور بڑی تلخ گفتگو ہو رہی ہے، یا سیاسی معاملات پہ، یا اس کے خلاف یا اس کے خلاف، تو اس میں مقرر جو ہوگا نا وہ پہلے سنے گا سب کی سننے کے بعد پھر اپنا تجزیہ پیش کرے گا، اور جو مقرر نہیں ہوگا وہ فوری طور پہ کود پڑے گا، ٹھیک ہے نا، بے قدر کود پڑے گا۔ تو بنیادی بات ہے کہ تقریر یا مقرر کا ہونا یا مقرری کا جو فن ہے وہ آپ کو ایک تربیت دیتا ہے، آپ کو تیار کرتا ہے کہ آپ اپنے مافی الضمیر بہتر طور پر کس طرح سے ادا کر سکتے ہیں کہ سننے والا آپ کی بات سننے کو بھی تیار ہو اور سننے والا آپ کی بات کو سمجھے بھی۔ اگر آپ سے اختلاف بھی کرتا ہے تو آپ اس کو اس طرح سے بات کو قائم کر دیں کہ وہ اپنی اختلاف رائے بھی وہ کر سکتا ہے، وہ کرے، آپ اس کو تسلیم کریں، وہ آپ کو تسلیم کریں۔ شعر و شاعری کا کہاں تک کنٹریبیوشن ہوتا ہے ایک اچھی تقریر میں، یا کوئی مباحثہ جیتنے کے لیے؟ کہا جاتا ہے کہ وہ مقرر جو زیادہ شعر و شاعری کا استعمال کرتے ہیں وہ ججز کو امپریس کرتے ہیں، اور یہی وجہ ہوتی ہے کہ زیادہ مارکس حاصل کرتے ہیں، مقابلے جیتتے ہیں۔ کیا یہ بات درست ہے؟ دیکھیے، اشعار جو ہوتے ہیں نا وہ کسی بہت بڑی بات کو اختصار کے ساتھ 2 سطروں میں 2 مصروں میں بیان کرنے کا نام ہے۔ اگر مقرر کے پاس وقت ہے اتنا تو ٹھیک ہے، وہ اس کو نثری صورت میں وہ بتا سکتا ہے، لیکن اگر وقت کا اختصار مانے ہو تو پھر وہ کسی شعر کے ذریعے اپنا مافی ضمیر بتا سکتا ہے۔ بلا وجہ کے جو اشعار ڈالتے ہیں وہ کبھی بھی نہیں جیتتے مقابلہ۔ ججز بالکل اس کو واضح طور پہ سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ یہ ایسی زبردستی کے اشعار، بھرتی کے اشعار میں وہ ڈالے چلے جا رہے ہیں۔ بہت سے بچوں کو شوق ہوتا ہے، بہت سے مقررین کو بھی شوق ہوتا ہے، کیونکہ لیکن کچھ لوگوں کے ذہن میں کچھ اشعار رٹے ہوئے ہوتے ہیں نا، تو وہ رٹے ہوئے وہ کسی نہ کسی نے بھائی کوئی اپنے یعنی طالب علمی کے زمانے کا کوئی ایسا واقعہ بتائیں کہ آپ کو لگ رہا ہو کہ آپ مقابلہ ہار جائیں گے لیکن آپ نے فائٹ بیک کیا اور مقابلہ جیت کے دکھایا؟ یہ تو سب سے جو پہلی میں نے ابتدا کی پہلی دوسری تقریر کی تھی جب میں اسکول میں تھا، میں نے خیال 4تھی یا 5ویں کلاس میں تھا، تو اسکول میں مقابلہ ہوا کہ بھائی جس اس کو تقریر کریں نام لکھوا دے، تو ہم نے بھی نام لکھوا دیا۔ میرے ٹیچر نے کہا کہ جی آپ بھی شامل ہو جائیں۔ کس کلاس میں تھے آپ؟ 4تھی کلاس میں تھا۔ ماشاءاللہ۔ تو انہوں نے کہا کہ جی مقابلہ جیسے شوق ہوتا ہے، جیسے بچوں کو اسپورٹس ہو رہا تھا اس میں بھی نام لکھوا، ہر چیز میں نام لکھوا، بس اب تقریر میں ہم نے نام لکھوا دیا۔ تو میں نے کہا اس میں بولنا کیا ہے، تو جو میرے پہلے استاد تھے انہوں نے کہا کہ میں آپ کو کچھ ایک صفحہ میں لکھ کے دیتا ہوں، اس کو پڑھ دیجیے گا، اس کو یاد کر لو اور اس کو آپ نے پڑھ دینا اسے۔ تو میں نے کہا اگر میں بھول گیا تو کہنے کوئی بات نہیں، روسٹم پہ رکھ لینا سامنے رکھ کے۔ تو اب وہ روسٹم پہ میں نے رکھ تو لیا۔ اب میں آپ امیجن کریں کہ 4 سال کا 4تھی کلاس کا ایک بچہ ہے، عمر جو ہے 9 سال ہوگی یا 10 سال لگ بھگ، وہ روسٹم پہ رکھا ہوا اور پیچھے ایک پنکھا چل رہا ہے جو یوں گھومتا ہے، اڑ گیا وہ پیپر، گھومتا ہے۔ میں نے شروع ہی کی تھی، کاغذ جو ہے نیچے اڑ کے وہ ادھر وہ کہیں نیچے، مطلب اسٹیج کے بھی نیچے دوستوں میں وہ چلا گیا کاغذ۔ اب میں نے کہا کہ بھئی اب میں کیا کروں، اب جو ایک لمحے کو تو میرے ہاتھ پاؤں پھول گئے کہ یار میرا سرمایہ ہی چلا گیا جو اس میں، تو اب میں کروں گا کیا۔ لیکن اسی لمحے میرے ذہن میں آیا کہ اگر اس طرح کا موقع کبھی بھی لائف میں آ سکتا ہے کہ آپ کو اگر پانی میں کوئی دھکا دے دے تو آپ کیا کریں گے؟ تیرنا تو ہے نا، یا ڈوب جائیں گے، یا ڈوبیں گے یا پھر تیریں۔ تو اس طرح سے پھر میرے ذہن میں ایک کریٹیوٹی شروع ہوئی
Points आने लगे। जुमलों पे जुमले बनाने शुरू कर दिए, जितने भी उस उम्र में बच्चा बना जो सकता थे है बनाते। वो जुमले पे जुमले, इस तरह मैंने 3 मिनट गुजार लिए और बहुत क्लैपिंग हुई उस पर। फिर मैंने कहा यार ये काम तो बड़ा ये तो आसान सही है, है, आसान है। बल्कि ज़्यादा बेहतर है कि मैं ये ज़्यादा बेहतर है। ज़्यादा अपने अल्फाज बोलूँ। हाँ, तो उससे कॉन्फिडेंस जनरेट हुआ। उसके बाद मुझे अंदाज़ा हुआ कि यार तकरीर करना जो है ना ये वाकई एक फ़न है, आर्ट है, और ये आर्ट मुझे आना चाहिए। ये जैसे फिर हमारे आसान हो टीचर गया आपके लिए। क्लासरूम में जो टीचर पढ़ाते हैं ना, तो ये भी एक आर्ट ही है ना। वो सही हर बात। टीचर कम्युनिकेट नहीं कर पाता है, वो सिर्फ ब्लैक बोर्ड पे लिख के देते हैं, ये बाज़ नोट्स हाँ, तकसीम तो कर वो देते हैं। फिर कम्युनिकेशन के मीन्स जब तक कि तो वो इससे मुझे फ़ायदा, मेरी लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर यही था कि क्या मैं बोल सकता हूँ। आपकी वर्बल कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग हो गई, लोगों तक automatically। अपना पैगाम पहुंचाना आपके लिए आसान हो गया। अच्छा अलीम कुरैशी साहब, आपसे जानना चाहेंगे सर, आपके जो अलायंस ऑफ प्राइवेट स्कूल सिंध है बच्चों की तालीम व तदरीस के लिए क्या इक़दाम कर रहा है, मुख्तसरन बताइएगा। आप तो माशाल्लाह इतने काम कर रहे होते हैं, मुकाबले भी करवा रहे हैं, उसके साथ साथ तालीम तरबियत के लिए और क्या काम कर रहे हैं, ये बताइए। तालीम और तरबियत, सबसे पहले तो समझने की बात यह है कि लोग ये समझते हैं कि तालीम और तरबियत कोई अलग अलग चीज़ें हैं, और लफ्ज़ तालीम और तरबियत भी इस्तेमाल होता है, जबकि तरबियत जो है वो तालीम ही का एक हिस्सा है। बुनियादी तौर पर बात समझने की ज़रूरत है कि लफ्ज़ तालीम जो है बाब तफ़ील का मज़दर है, और इसके अंदर 3 चीज़ें पाई जाती हैं, एक तो तदरीब, एक तादीब और एक तरबियत। ये 3 चीज़ों के मजमूए का नाम जो है तालीम है। तदरीस एक अलग चीज़ है, तदरीस जो है बाब तफ़ील ही का मज़दर बनता है, लेकिन वो क्लास में दर्स दे देना, पढ़ा देना। लेकिन तालीम ये है, इसके अंदर एक ख़ासियत भी पाई जाती है कि मुसलसल पढ़ाना, उस पढ़ाने के काम में लगे रहना। तो तालीम का जो मकसद है उसके अंदर सबसे पहली चीज़ तदरीब है, यानी हुनर में, फ़नून में, हुनर जो होते हैं, फ़नून होते हैं, उसके अंदर महारत बच्चे को पैदा कराना। दूसरी चीज़ होती है तादीब, यानी अदब सिखाना बच्चे को। तीसरी चीज़ है तरबियत। ये चीज़ 3 चीज़ें हैं, ये तमाम चीज़ें उसके अंदर पाई जाती हैं। तालीम भी हो, तदरीस भी हो और तरबियत भी हो। तरबियत, तादीब और तादीब तदरीब, होती है, इसके मजमूए का नाम जो है तालीम है। तालीम, इन तमाम चीज़ों को मिला के फिर तालीम बनती है। तालीम बनती है। तालीम जब भी दी जाएगी तो उसके अंदर तरबियत तो लाजमी शामिल होगी। बिल्कुल बिल्कुल, यानी लोगों बच्चों को आदाब भी सिखाए जाएं, तरबियत आदाब भी की सिखाए जाए। जाएं। जी जी, फ़नून में जो फ़नून है भी सिखाया जाए, फ़नून सिखाए जाए, उसके अलावा जो है तरबियत भी की जाए। तरबियत भी की जाए, यानी ये भी एक तरीके से तालीम का हिस्सा है। जो फ़नून लतीफ़ा, जी, परफॉर्मिंग और ये आर्ट्स की आप जो क्योंकि इसको फ़नून लतीफ़ा में लेते हैं ना, फ़नून लतीफ़ा जो है वो दरअसल परफॉर्मिंग आर्ट्स जो है बहुत कहते ये हैं कि एस्थेटिक्स इंसान की, इदरीस भाई बताएंगे। जी, ये लतीफ़ फ़न या नाजुक फ़न, एस्थेटिकली ब्यूटीफाई करना। लेकिन आलिम साहब की बात को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाऊँ कि ये इन लोगों की ये जो NGOs में काम कर रहे हैं ना, ये तालीम तो एक फॉर्मल एजुकेशन तो अपनी जगह पर है, ये गाहे बगाहे मैंने खुद देखा, मैं इसका विटनेस हूँ, इसका गवाह हूँ कि ये मुख्तलिफ साइंस एग्जीबिशंस वगैरह कराते हैं और स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ कराते हैं, तो उससे बच्चों को एक अटैचमेंट हो जाता है, अटैचमेंट मिल जाए। दूसरे के साइंस के जो बुनियादी उसूल हैं, जो बुनियादी तरीक़ा हैं, उससे भी बच्चों को आगाही होती है। उसके अलावा छोटा सा एक मॉक किस्म का आप समझिए कि मेडिकल कैंप भी इन्होंने सजाए हैं बहुत सारे, तो बच्चों को ये भी तमाम तरीक़ों से बच्चों को ट्रेन करें, बड़ी बात है। फैज़ान साहब, आपसे जानना चाहूँगा अलायंस की किस तरह से बच्चों को सपोर्ट करके लेके चल रहे हैं, और मेंबर स्कूल्स के लिए क्या इक़दाम किए जाते हैं? इसमें यहाँ पर इसकी जीती जागती मिसाल मेट्रो 1 का ये प्रोग्राम है, जो पिछले साल भी हुआ था और इस साल भी हो रहा है। अगर से आप थोड़ी देर के लिए ये महसूस करें कि एक वो स्कूल के जिसकी फ़ीस 8 से 9,000 रुपये है, और एक वो स्कूल के जिसकी फ़ीस 500 से स्टार्ट होती है और 1,000 रुपये तक जाती है, एक वो इलाका जो लोअर मिडिल क्लास है यानी कि तहसर टाउन, और एक वो इलाका जो एलीट क्लास कहलाता है गुलशन इकबाल, नॉर्थ नादवात। तो अलायंस ऑफ प्राइवेट स्कूल सिंध की जो जीती जागती काविश आपको नज़र आ रही है, मेट्रो 1 का प्रोग्राम नज़र आ रहा है कि जहाँ पर एक तासुर ये पाया जाता था कि गरीब का बच्चा आगे नहीं बढ़ सकता, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अलायंस ऑफ प्राइवेट स्कूल सिंध ने उस तासुर को तोड़ा। वो बच्चा के जिसकी फ़ीस 600 रुपये और वो बच्चा जिसकी फ़ीस 9,000 रुपये, दोनों को मुकाबले में लाके खड़ा। और यहाँ पर देखने का सबसे बड़ा मतलब कि वो फीस बच्चा जो मतलब कि सोने का चमचा लेकर पैदा नहीं हुआ, गरीब माँ बाप की उसको भी बराबर मुकाबले का मौका दिया जा रहा है,
تاکہ وہ تمام بچوں کے ساتھ کمپیٹ کر بالکل یہ سکے. الائنس آف پرائیویٹ اسکول کا بہت بڑا کردار ہے. جو یہاں پر میٹرو ون کی جیتی جاگتی مثال ہے اس میں بہت بڑا کردار آپ کا ہے کہ جس طریقے سے آپ اس پروگرام علیم کو لے قریشی کر صاحب کا, آپ کا, تمام عہدیداران کا جو الائنس آف پرائیویٹ ایک بات اسکول اس سب سلسلے میں کا. سر ہم بریک پہ جانا ہے, بریک پہ واپس آؤں گا تو پھر آپ کمنٹ لوں گا. ناظرین ایک وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. دیکھتے رہیے رمضان الکریم اور یہ سیگمنٹ علم و آگاہی. جی ناظرین ویلکم بیک, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین سلسلہ ہے علم و آگاہی کا, اور اب جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک تقریری مقابلہ آج پیش کیا جا رہا ہے. مختلف اسکولوں کے بچے ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ اس تقریری مقابلے میں شامل ہو رہے ہیں. سب سے پہلے میں دعوت دینا چاہوں گا ہمارے ساتھ جو آج کے اس تقریری مقابلے کی پہلی پارٹیسپینٹ ہیں ماہنور صدیقی, ان کا نام ہے. دار ارقم اسکول بلاک ٹی نارتھ احمد آباد کراچی کیمپس سے ان کا تعلق ہے. تشریف لائیے ماہنور, اور آپ کو بتاتے چلیں کہ وقت محدود ہوگا. 2 منٹ پہ جو ہے نا پہلی گھنٹی بجائی جائے گی, اس کے بعد 3 منٹ پہ آپ کو اسپیچ ختم کرنی ہوگی. ٹھیک ہے جی, از دیٹ کلیئر؟ اور کوئی اگر آپ شہربانوں کوئی یا آپ شاہ نہال, آپ دونوں اگر کوئی قواعد یا ضوابط بتانا چاہیں تو آپ بالکل بتا سکتے ہیں کیونکہ آپ ججز ہیں. مارکنگ کے حوالے سے یا قواعد و ضوابط کے حوالے سے؟ ضوابط ہیں وہ اگر آپ پارٹیسپیٹ کرتی رہتی ہیں تو آپ کو معلوم ہی ہوں گے, لیکن میں آپ کے لیے دہرا دیتا ہوں کہ آپ کے کانٹینٹ کے مارکس ہوں گے, باڈی لینگویج کے مارکس ہوں گے, اور جو دوسرے بچے ہیں وہ بھی سن لیں. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا جو وائس ماڈیولیشن ہے, اتار چڑھاؤ ہے, آپ اپنے آواز کا کیسے استعمال کرتے ہیں اور ہمیں کیسے قائل کرتے ہیں اس کے مارکس ہوں گے. تو اس بنیاد پہ آپ کا رزلٹ بنے گا. تو بیسٹ آف لک تمام لوگوں کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی جناب صدر اور حاضرین محفل, السلام علیکم. میں ایک ادنا سا امتی ہوں, میں کیسے ان کا کلام لکھوں. میں ایک ادنا سا امتی ہوں, میں کیسے ان کا کلام لکھوں. خدا سے الفاظ سحر عطا ہوں تو میں ان کا کلام لکھوں. قلم بے تاب, حروف بے چین اور الفاظ جملوں میں ڈھلنے کے لیے بے قرار ہیں کہ جناب والا موضوع ہی ایسا معطر منور کر دینے والا ہے کہ جو بھی اس سے منسوب ہوا وہ مہک گیا, وہ دمک گیا, وہ چمک گیا. شروع کروں تو کہاں سے کہ موضوع کا ہر پہلو مجھ سے رہ کے پہلے مجھے کہا جائے, پہلے مجھے لکھا جائے. صدق و راستی کا اظہار ہے کہ صاحب موضوع سے ہم سب سے زیادہ متصف ہیں, ہمیں مقدم رکھا جائے, جبکہ صبر و شکر کا کہنا ہے کہ ہم تو اس کے سفر و حضر کے ساتھ ہی تھے, ہم ہی آگے ہوں گے. ایثار و قربانی کی آواز ہے کہ ہم تو اس کی فطرت میں تھے, کرم و سخاوت کا نعرہ ہے کہ ہم تو اس کی سرش میں تھے, زہد و تقوی لب خندہ ہے کہ کیا ہم کبھی اس سے جدا ہوئے. محبت و شفقت کا اصرار ہے کہ وہ ہمارے لیے بنا, عفو و درگزر کا اقرار ہے کہ ہم اس کے لیے بنے. ولولہ حق و جوش توحید شکوہ گناہ ہے کہ کیا ہماری اس میں کوئی کمی تھی, یا تحمل و برداشت بھی پر احتجاج ہیں کہ ہمیں بھلا کر یہ کہاں کا انصاف ہے. یہاں تو ہرا کی جمادی چٹانیں چلا رہی ہیں کہ اللہ کے رسول ہماری طرف آئیے. ذی وقار اس پر کہیں بھی تو کیا کہ وہ تو وہاں پہنچا جہاں جبرائیل نہ پہنچا, تو یہ رسمی القاب اس تک کیسے پہنچیں گے. وہ جو سب سے زیادہ بامروت, خوش اخلاقی اور صلہ رحمی میں بے مثال, امانت و دیانت میں فرد فرید, خصال حمیدہ کا پیکر, اور صاف جمیلہ میں واحد و وحید تھا. حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری, آچا خوباں ہمہ در اند تو تنہا داری. وہ کہ جس کا تن تنہا وجود ان تمام خوبیوں اور کمالات کا جامع تھا, اس کی سیرت کے سمندر کو چند منٹ کے کوزے میں بند کر دے, ناممکن. وہ تو خدائی معیار پر ایسا اترا کہ رب نے اس کو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ قرار دیا. وہ قدرت کے ہاتھوں سے خالصہ اور مصفہ بن کر نکلا. وہ تمام انسانی صفات حمیدہ کا ایک بے نظیر و بے مثال مجموعہ تھا. تواضع اور عاجزی میں کوئی ثانی نہ تھا, تو شجاعت و بہادری میں بے مثال, عدالت و دیانت میں سب سے اعلیٰ, تو امانت و صداقت میں سب سے بڑھ کر, حلم و بردباری میں اقتائے روزگار, صبر و قناعت میں لا شریک, وہ امام الانبیاء والمرسلین, فخر الاولین والآخرین. ہمارے لیے ابدیت اور بندگی کی مثال ہے. معزز سامعین, جاتے جاتے بس اتنا کہوں گی, وہ علم و عمل کا گہوارہ, دین یقین کا شہ پارا, فہم و ذکا کا مہکارا, اور اخلاق و رضا کا امنگ پارا, ہمیشہ ہر دل میں بستا رہے گا. تھکی ہے فکر نساں مدحا باقی ہے, تھکی ہے فکر نساں مدحا باقی ہے, قلم ہے آب لپا مدحا باقی ہے. جزاک اللہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. شکریہ, بہت بہت شکریہ. خوبصورت انداز میں آپ نے تقریر پیش کی. اور ناظرین اب میں دعوت دینا چاہوں گا محمد حارث کو, جو کہ
मोहम्मद हुरैस जो कि ऑक्सब्रिज फाउंडेशन स्कूल से ताल्लुक़ रखते हैं। मोहम्मद हुरैस FB एरिया कराची से इनका ताल्लुक़ है। जी अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जनाब सदर और मेरे अज़ीज़ानी ग्रामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। पस्ती से बुलंदी की तरफ परवास करता हूँ, खुदा के नाम से तकरीर का आगाज़ करता हूँ। आज इस अजीमुशान हस्ती का जिक्र करते हैं जो ज़मीन पर बसने वाले तमाम इंसानों के लिए रहमत बनकर आए और वो उसूल अपने साथ लाए जिसकी पैरवी में हर फ़र्द इंसानी, हर कौम व मुल्क और तमाम नौ इंसान के लिए यकसा फलाह और सलामती है। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने सूरतुल अंबिया आयत नंबर 107 में इरशाद फरमाया, वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतुल लिल आलमीन, ए नबी हमने तुमको तमाम दुनिया वालों के लिए रहमत बनाकर भेजा है। पहली चीज़ जिस पर इन्होंने जोर दिया वो ये थी कि तमाम इंसान सिर्फ खुदा वाहिद को अपना आका, मालिक, माबूद और हाकिम तस्लीम करें, खुदा के सिवा किसी की बंदगी कबूल ना करें। सिर्फ मज़हब के महदूद दायरे में ही नहीं बल्कि ज़िंदगी के सारे मामलात में तन्हा अल्लाह के इक़्तिदार आला के आगे झुक जाएं और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को अपनाएं। किसी गम व गुसार की मेहनतों का ये खूब मैंने सिला दिया, जो मेरे गम में घुला गया उसे मैंने दिल से भुला दिया। सूरतुल अहज़ाब आयत नंबर 56 में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाहु व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बेशक अल्लाह और इसके फरिश्ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम भेजते हैं। ए ईमान लाने वालों, तुम भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम भेजो। अजीज़ गिरामी, हर तरफ अंधेरे का राज था, जहालत का दौर था। इस अंधेरे को दूर करने के लिए नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। जहालत के अंधेरे को मिटाने के लिए मुअल्लिम आज़म तशरीफ़ लाए। शराब को ख़त्म करने के लिए आबा हयात लेकर तशरीफ़ लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से इस अंधेरी दुनिया में हर तरफ नूर ही नूर बिखर गया, हर शय झूम उठी। वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाले, मुरादें गरीबों की बर लाने वाले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ हमारे रसूल नहीं बल्कि पूरी कायनात के रसूल हैं, पूरी मखलूक के रसूल हैं। इनसे ज़्यादा कोई हसीन व जमील नहीं, इनसे ज़्यादा कोई सखी नहीं। आदम की सिफ़ात मोहम्मद, नूह की निजात मोहम्मद, इब्राहिम की अताअत मोहम्मद, इस्माइल की कुर्बानी मोहम्मद, यूसुफ का हुसन मोहम्मद, अय्यूब का सबर मोहम्मद, ईसा की अज़मत मोहम्मद, मूसा के हमसर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो हैं जिसकी तारीफ़ खुद अल्लाह ने बयान की है। अल्लाह बेमिसाल है और जिस हस्ती की तारीफ़ खुद अल्लाह करे वो हस्ती बेमिसाल होती है। जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद, उस दिन अफरोज़ सात पे लाखों सलाम। आपकी समातों का शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे दूसरे पार्टिसिपेंट थे, ये इन्होंने अपनी तकरीर पेश की नाज़रीन। लेकिन यहाँ पे हम एक वक्फ़ा लेना चाहेंगे। हमारी एक और पार्टिसिपेंट है जवेरिया कैसर, दार रकम से इनका ताल्लुक़ है, उनको भी दावत देंगे। लेकिन पहले एक नाज़रीन छोटा सा वक्फ़ा, न्यूज़ ब्रेक के बाद इस मुकाबले को यहीं से दोबारा कंटिन्यू करेंगे। देखते रहिए हमारी ये अफ्तार की खुसूसी नशरियात, रमज़ान अल करीम और ये सेगमेंट इल्म व आगाही। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं मेट्रो वन न्यूज़ की माह रमज़ान मुबारक की खुसूसी नशरियात। रमज़ान अल करीम और सिलसिला है इल्म व आगाही का। ब्रेक पे जाने से कबल दो पार्टिसिपेंट्स हमारे इस तकरीरी मुकाबले में शिरकत कर चुके हैं और अब एक लास्ट पार्टिसिपेंट हैं जिनका ताल्लुक़ दार रकम स्कूल से है, जवेरिया कैसर, जिनको मैं दावत देना चाहूँगा कि यहाँ तशरीफ़ लाएँ और अपनी तकरीर पेश करें। अस्सलाम वालेकुम, आपको खुशामदीद कहते हैं। आइए अपनी रोस्ट्रम पे आइए, माइक अपना सेट कीजिए और उसके बाद फिर हम ये जो मुकाबला है इसका आगाज़ करेंगे। आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस पता होंगे। जौहर कैंपस दार रकम स्कूल से आपका ताल्लुक़ है। जी जी, बिस्मिल्लाह करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरशाद बारी ताला है, ए ईमान वालों, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए जैसे तुमसे पहली उम्मत पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए थे ताकि तुम तकवा इख्तियार। मोहतरम सदर, मोहतरम सामीन, अस्सलाम वालेकुम। मेरी तकरीर का मौजू है रमज़ान की अहमियत। ये माह मुक़द्दस है, बहारों की समा है, हर कूच चाहे इस्लाम यहाँ रश के जना है, हर सिमत है जो बन पे मसाजिद की बहारें, हर गुलशन इस्लाम पे काबे का समा है। जनाब सदर, यूँ तो इस कायनात में हर शय के मुकाबले पे मासिल मौजूद हैं, मगर इसमें बाज़ चीज़ों पर फ़ौक़ियत हासिल है कि अगर मैं यूँ कहूँ तो भी जाना होगा कि दुनिया में फूल तो बहुत हैं मगर गुलाब की बात ही और है।
خوشبو تو بہت ہے مگر مشکل بات ہی اور ہے، سیارے تو بہت ہیں مگر سورج اور چاند کی بات ہی اور ہے، مہینے تو بہت ہیں مگر رمضان المبارک کی بات ہی اور ہے۔ جی ہاں ناظرین کرام، عبادت کا وہ خاص مہینہ جسے ہمدردی اور غم روزی کا مہینہ کہا جاتا ہے، جس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، کہ جس میں ہر نیکی کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے، کہ جس میں ایک رات ایسی ہے جس کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے، کہ جس میں فرشتوں کو حکم دیا جاتا ہے کہ ہر روزے دار کی دعا پر آمین کہو، کہ جس میں اللہ تعالیٰ روزے داروں کا معاملہ اللہ تعالیٰ خود اپنے سپرد کر لیتا ہے اور اس کے منہ کی بو کو مشک کی بو سے بہتر قرار دے کر روزے داروں کا معاملہ اور اونچا کر دیتا ہے۔ جی ہاں ناظرین کرام، وہی مہینہ جس کے پہلے عشرے کو بنی آدم نے اپنی رحمت سے جس کا پہلا عشرہ اپنی رحمت سے بنی آدم کو ڈھانپ لیتا ہے، دوسرا عشرہ اسے اس طرح پاک کر دیتا ہے جیسے ابھی پیدا ہوا ہو، اور پھر تیسرا عشرہ بنی آدم کے دل کی جہنم سے نجات کی بشارت دیتا ہے۔ جی ہاں جناب صدر، روزہ کا کیا مطلب ہے؟ جناب صدر، یہ سمجھنے کی بات ہے کہ صبح سے شام تک بھوکا پیاسا رہنا یہ کوئی خوراک بچاؤ مہم تو نہیں بلکہ اس مہینے تو اللہ تعالیٰ اپنے مومن پر رزق دیتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے پر صبح سے شام تک جناب صدر روزہ کیا ہے؟ جناب صدر، روزے کو سمجھنے کی بات ہے کہ صبح سے شام تک بھوکا پیاسا رہنا کوئی خوراک بچاؤ مہم تو نہیں۔ مکمل ہو گیا آپ کا، شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ جویریہ قیصر تشریف لائیں دار ارقم اسکول جوہر کیمپس سے لائیں۔ اچھا، اب ہمارے جو ججز ہیں وہ اپنا نتیجہ آپ مرتب کر لیں۔ میں ایک دو باتیں کرنا چاہوں گا ادریس بھائی سے۔ ادریس بھائی، غلط عام بہت چیزیں ہوتی جا رہی ہیں، سمت کہتے ہیں لوگ، صحیح لفظ سمت ہے، محبت کہتے ہیں، صحیح لفظ محبت ہے۔ اچھا، محبت اور محبت کا ایک تو تنازع ہے، کہ شان کی صاحب نے بھی لکھا ہے کہ جہاں محبت ادا کی جائے، اگر آپ کو محبت سے محبت ہے تو آپ کے لیے محبت ہے، اور آپ کو محبت سے محبت ہے تو آپ کے لیے محبت ہے۔ اصل میں اردو زبان بلندی کہتے ہیں، ہاں بلند نہیں ہے، وہ بلند ہے، بلند ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب آپ کا نام ہے بلند اقبال، ہاں، لیکن یہ آپ کی پراپر ناؤن کے طور پر تو آپ کی مرضی، آپ بلند اقبال بلند بھی کہہ سکتے، جیسے طیب اردوان، ہاں، ترکی کے جو صدر ہیں طیب اردوغان بھی کہتے ہیں، اردوان بھی کہتے ہیں، اور جو ولادیمیر جو نام ہے، ولادیمیر، ہاں ولادیمیر بھی ہے، ولادیمیر بھی۔ آپ دیکھیں یوکرین اور رشیا کے نام تقریباً ایک ہی تھا، معنی ایک ہی نکلتے ہیں، ہاں، لیکن میں ولادیمیر بھی ہے، ولادیمیر بھی ہے۔ جو بات میں کہنا چاہ رہا ہوں نا، کہ جس زبان سے آیا ہے نا، جیسے ہم لوگ کہتے ہیں خوش آمدید، اب خوش آمدید کہنا چاہیے، خوش آمدید کہنا چاہیے، خوش آمدید یا خوش آمدید، نوید بھی کہتے ہیں لوگ، نوید بھی کہتے ہیں، نوید کہیں، نوید کہیں۔ یہ اصل میں فارسی میں زیر کے ساتھ ہے، جیسے روز و شب ہے نا، پرشین میں وہ ہے روز و شب، بالکل جس طرح جاوید ہے فارس میں، ایران میں وہ جاوید، اس میں زیادہ زور دیا گیا ہے، مطلب وہ زیر کے ساتھ ہے، نوید ہے، روز و شب۔ یہ جو پروننسیشن بچوں کی، آج میں نے 2 بچوں میں دیکھا، غم کو غم کہہ رہے تھے، ہاں، یہ تو بالکل ہی مطلب ایک وہ آؤٹ ہو گیا، اور خاص کو خاص کہہ رہے تھے، ہاں، یہ تو اب چونکہ کچھ بیرون ملک کی فلمیں دیکھ کے کچھ کیا وجہ ہوئی ہے، اس کے اثرات وہی کہ جو بیرون ملک کی فلمیں خاص طور پہ زبان سے پہلے ہم کہتے تھے شین قاف نہیں نکلتا، اب پتہ چلتا ہے کہ غین بھی نہیں نکلتا، خے بھی نہیں نکلتا، اور شین قاف تو اپنی جگہ ہے یہ جو نہیں نکل پاتا۔ اب یہ اسکولوں کا کام یہاں شروع، اسکولوں کا کام یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے کہ تربیت کی جائے صحیح طور پہ۔ اچھا، اب ناظرین ہم آپ کو نتائج بتانا چاہیں گے۔ 3rd پرائز پہلے ہم چاہیں گے کہ دیں، کیا خیال ہے عزیز بھائی؟ 3rd سے ہاں، یہ دیکھیں نا، یہ میں کتاب آ جائیں آپ اختصار کے ساتھ ججز سے یہ 3rd اور رائے بھی لیتے ہیں، بتا بھی دیجیے، جی آئیے ادھر آئیے گا۔
جی اچھا آپ سب سے پہلے شہر بانو آپ ہمیں بتائیے گا تھرڈ پرائز کی کون؟ مجھے تو لگ رہا ہے یہی جو پارٹیسپینٹ آخری میں جویریہ قیصر آئی تھی. آپ بتائیے اسٹارٹ ہے, آپ بتا دیں شاہ نہال. اچھا تھرڈ جو ہماری پوزیشن ہے وہ 22 پوائنٹس کے ساتھ 22 پوائنٹس کے ساتھ جویریہ قیصر. کیا خامیاں کیا تھیں شاہ نہال بتائیں آپ مائک پہ. پہلے تو جو ہے آپ کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے جویریہ آپ کو, اور دوسری بات یہ کہ اس ٹیلی ویژن کا پریشر بہت زیادہ ہوتا ہے. وی انڈرسٹینڈ کہ کیمرہ کے اوپر اسپیچ کرنا تھوڑا مشکل کام ہے, اور کوشش یہ کریں کہ کانٹینٹ زیادہ نہ بولیں, ٹھیک ہے, کانٹینٹ محدود رکھیں اور اچھا کانٹینٹ رکھنے کی کوشش کریں. جب آپ زیادہ روانی کے ساتھ بولنے کی کوشش کرتے ہیں یا تیز بولنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ کی زبان سلپ ہوتی ہے, اور وہی آپ کے ساتھ بھی ہو رہا تھا شاید, تو اس کا خیال رکھیں. دوسرا یہ کہ آئی کانٹیکٹ کا بہت خیال رکھیں, جو بھی سامنے بیٹھے ہیں ان کو ضرور ایڈریس کریں. ٹھیک, تو یہ میرا خیال ہے. تشریف لائیے تیسری پوزیشن پہ آپ آئی ہیں. الائنس آف پرائیویٹ اسکول سندھ کا یہ تقریری مقابلہ. ادریس بھائی آپ کو یہ کتاب بھی دے رہے ہیں اور یہ بھی لیجیے اور سرٹیفکیٹ بھی, اور ساتھ ساتھ سرٹیفکیٹ بھی آپ کا ہے. لیکن اب مسئلہ یہ ہاتھ دو ہیں چیزیں تین ہیں. ٹھیک اوکے, تشریف رکھیں بیٹا. جی سیکنڈ پرائز مجھے بتائیے گا. سیکنڈ پرائز کے حقدار جو ہیں وہ اس مقابلے کی پہلی اسپیکر مانور, آپ ہیں 28.5 پوائنٹس کے ساتھ. مانور آئیے تشریف لائیے. کنگریچولیشن. 28.5 پوائنٹس کے ساتھ مانور جو ہیں وہ سیکنڈ پوزیشن پہ آئی ہیں. اچھا آپ کچھ کہنا چاہیں شہر بانو کے بارے میں تو بتا سکتی ہیں. ایکچولی میں تینوں اسپیکرز کے لیے جو ہے وہ ایک میوچل جو ہے وہ پوائنٹس بولنا چاہوں گی. بیٹا جب بھی اسپیچ ہوتی ہے تو یو ڈونٹ ہیو ٹو سے السلام علیکم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بہت اچھی چیز ہے بیکاز, لیکن جو ہمارے ہوسٹ ہیں وہ آلریڈی شو سے پہلے یہ سب کلمات اللہ کا ذکر کر چکے ہیں, تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کا ٹائم ضائع ہوتا ہے اور آپ کے جو پوائنٹس ہوتے ہیں وہ آپ بول نہیں پاتے ہیں. تو آپ جب بھی اسپیچ کریں تو ایک اس چیز کا تھوڑا سا خیال رکھیں. اور سارے بچے کافی مونوٹونس تھے, تو آپ کو پازز, ایگزیکٹلی آپ کو پازز اور اپنی ٹون کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے سب کو. بیٹھے تشریف رکھیں. ایک جو آڈیبل جو آڈیو میٹر ہوتا ہے نا اس کی ڈیفلیکشن نہیں مل رہی تھی پہلے. جو اب ظاہر سی بات ہے محمد حریث رہ گئے جو کہ پہلے نمبر پہ آتے ہیں. سیکنڈ نمبر پہ انہوں نے تقریر کی تھی, بہت نپی تلی اور اچھی, حالانکہ اسٹائل شاید میرے خیال میں مونوٹونس تو سب بچے تھے, لیکن باقی سب کے مقابلے میں حریث جو تھے وہ بہت بہترین تھے. حریث آ جائیے تشریف لائیے. اچھا تھا ماشاءاللہ, آپ کو پہلا انعام دیا جاتا ہے. کوشش کی آپ نے جو کنٹرول لینے کی نا اسپیچ کرتے ہوئے, وہ ضروری ہے, تمام اسپیکرز کو سیکھنا چاہیے. تینوں بچوں کی کاوش تھی, محنت ہے, بالکل سب کی اپنی جگہ, بٹ ظاہر ہے ہمیں ڈیسائیڈ کرنی ہے پوزیشنز. تو ٹھیک ہے, اس وجہ سے صرف محض کسی کو پوزیشن دینی تھی فرسٹ سیکنڈ تھرڈ, اس وجہ سے اس میں کسی کی دل آزاری نہیں ہونی چاہیے. بیٹھے تشریف رکھے. حریث صاحب بہت بہت شکریہ. ادریس غازی صاحب جو ہے اب سب سے علیم قریشی صاحب کو یا پہلے آپ کو چلیں. اب میں تو خود اپنا اناؤنس نہیں کر سکتا کہ آپ خود یہ کتاب کا تحفہ پیش کر رہے ہیں بلد اقبال صاحب کو. بہت شکریہ, نوازش. ان کی محبتوں کے ساتھ یہ یاد رہے گا ان کو. ہاں, ادبی اصطلاحات. اچھا, کیونکہ آپ کتاب بھی دیتے ہیں تو اس میں بھی کوئی مقصد ہوتا ہے. مقصد اس کا جہاں انسان کی جس چیز میں کمی ہوتی ہے اس کو پورا کرنے کے لیے. شاہ نہال آپ سے درخواست کروں گا آپ آ جائیں. آ جائیے. تو بطور جج آپ نے اپنے فرائض انجام دیے, تو آپ کو آپ کی خدمت میں یہ کتاب ہم پیش کرتے ہیں. ذرا سامنے دیکھیے, تصویر بنوا لیجیے, مسکرائیے. ہاں ٹھیک ہے. یہ ماشاءاللہ میرے خیال میں تربیت بہت اچھی ہے شاہ نہال کی. آ جائیے شہر بانو, آئیے تشریف لائیے. آپ کے لیے کتاب کا تحفہ ہے. بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا بچوں کو, آپ تشریف لائیں. ماشاءاللہ. اچھا ادریس غازی صاحب, یہ تمام کتابیں جو ہے یہ آپ باقاعدہ ترتیب سے رکھ کے لے کے آئے تھے. اچھا, یہ میں چاہوں گا کہ علیم قریشی صاحب کی جانب سے ادریس غازی صاحب کو بہت شکریہ دیا جائے. بہت بہت شکریہ. ادریس بھائی تشریف رکھیے گا, اور یہ فیضان آپ کے لیے. ٹھیک, تشریف رکھیں. اور ایک شخص جو بغیر کسی تحفے کے, بغیر کسی چیز کے جو ہے نا تمام چیزوں میں موجود ہے. ادریس بھائی بہت بہت شکریہ. علیم قریشی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. فیضان صاحب آپ کا شکریہ. ججز جو حضرات ہیں بہت بہت شکریہ. ناظرین اسی کے ساتھ یہ آج کا جو مقابلہ ہے وہ اپنے اختتام پر پہنچتا ہے. ایک وقفے کے بعد ہم کچن کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. دیکھتے رہیے رمضان الکریم.